اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے صادق کمال صاحب کا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کتے اور بلی کی خرید و فروخت یعنی کاروبار کرنا کیسا ہے، جسے گائے بیل بھینس وغیرہ آدمی خرید و فروخت کرتا ہے۔ کتے کی بے وہ کتا جو کلب معلم کہتے ہیں، جو شکاری کتا ہوتا ہے جسے شکار کیا جاتا ہے، یا گھریلو کتا جو حراست یعنی گھر کی نگرانی کرتا ہے، اور ریوڑ کا کتا جو چرواہا اپنے ریوڑ میں نگرانی کے لیے رکھتا ہے، ایسے کتوں کی خرید و فروخت جائز ہے۔ یعنی جو کتا پالنا جائز ہے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور وہ کتا جو پالنا درست نہیں جائز نہیں، اس کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہے۔ اور بلی کی بے خرید و فروخت درست ہے۔ دوسرا نام ہمارے سامنے AR حبیب مالہ، ان کا کافی عرصے سے ایک حدیث پر اشکال ہے۔ ان کا ہے یا کسی اور کا اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کا اشکال یہ نقل کر رہے ہوں۔ تو کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اسی میں ہمارے جواب پر انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ ما من داء الا لہ داء، کہ نہیں ہے کوئی بیماری، حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا کوئی علاج ہو، جس کا کوئی علاج نہ ہو، یعنی جس کی کوئی دوا نہ ہو۔ ممکن ہے کہ ہم نے اس حدیث کو سمجھانے میں، پوری حدیث تو ہم اس کی پوری تفصیل تو نہیں بیان کر سکتے، اس میں ہم نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہو، ہمیں یاد نہیں نا، ہم نے دوبارہ اس ویڈیو کو سنا، خود اپنی ویڈیو کو دوبارہ سنا، اس میں یہ ہو کہ بھائی آگے ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسے ریسرچر آئیں، ریسرچ کرنے والے آئیں جو دواؤں کو ریسرچ کریں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سائنس والے دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں ایسی جس کا بھی علاج نہیں ہے۔ تو ہم نے ہو سکتا ہے مستقبل فیوچر ٹینس استعمال کر دیا ہو، تو انہوں نے پوری اپنے اعتراض کی بنیاد اسی ٹینس کو بنا دیا کہ فیوچر ٹینس کا ترجمہ آپ نے کیوں کر دیا، اور یہ تو پریزنٹ ٹینس ہے ماضی کی، یہ تو موجودہ ٹینس، اور اس میں کئی مثالیں دی ہیں۔ محترم، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کسی حدیث کی تشریح میں سمجھانے کا انداز وہ ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا موضوع طب نہیں ہے، آپ کا موضوع طب نہیں ہے، آپ کا موضوع دوسرا ہے۔ چنانچہ دنیا کی چیزوں میں بھی آپ نے فرمایا کہ بھائی انتم اعلم بامور دنیاکم، تعبیر نخل کا معاملہ آپ جانتے ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ کر لیا کرو، تم زیادہ جانتے ہو۔ اسی طریقے سے طب کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ نے بتائیں، کچھ چھوڑ بھی دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اجوا میں شفا ہے، کاش کہ کوئی، حضرت سعد بن وقاص دل کے اٹیک، دل کے پرابلم تھی ان کو، تو آپ نے فرمایا کہ کاش کہ کوئی گٹھلی، کھجوروں کی گٹھلی نکالے اور اس طرح پیسے اور ان کو پھانکے، اور پھر آپ نے اشارہ بھی کیا کہ فلاں حکیم کے پاس چلے جاؤ۔ اسی طریقے سے کبھی آپ نے فرمایا کہ کھجور بہت فائدہ مند ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ آپ نے روک دیا کہ آپ مت کھائیے، ابھی نقصان کرے گا۔ چقندر فرمایا کہ یہ تم کھاؤ، تمہارے صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو اصل تو یہ سمجھیے کہ حضور کا موضوع طب نہیں ہے، آپ کبھی کبھی طب کی باتیں بھی بتا دیا کرتے تھے۔ اس کا سیدھا سا سمپل سا مفہوم ہے کہ بھئی ہر بیماری کی دوا ہے، بس اس میں آپ کو کیا اشکال ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو بیماریاں تھیں لوگ ان کا علاج جانتے تھے، آج بھی جو بیماریاں ان کا علاج لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ فلاں سائنسداں کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا۔ آپ ہم کو بتائیے کون کون سائنسداں کہتے ہیں کہ فلاں بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے، تو آپ کی بات پنچر ہو گئی۔ تو اس لیے یہ سب بال کی کھال نکالنا اور بے مقصد کسی چیز کو طول دینا، ایک ایزی اور آسان چیز کو، یہ بحث کا اچھا موضوع نہیں ہوتا۔ سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ حضور کے زمانے میں جتنی بیماریاں تھیں دوا تھیں، آج بھی جتنی بیماریاں ہیں اتنی دوائیں ہیں۔ اب آپ بتائیں اس میں آپ کو کیا اشکال ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس میں وضاحت ہے، لیکن اب پھر اگر کوئی جملہ نکل آیا تو اب اس جملے کو لے کر کے آگے بڑھ جائیں گے کہ سب یہ جملہ کہہ دیا، وہ جملہ نہ کہہ دیا۔ آگے انہوں نے اشعار کے ذریعے سے کچھ طنز بھی کیا ہے کہ صاحب جواب آتا نہیں آپ لوگوں کو اور اس طرح بہلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ آئیے، آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے، آئیے۔ اگر آپ دوسری جگہ کے ہیں کہیں تو ہم آنے جانے کے اخراجات بھی دے دیں گے، آپ لائیو ڈیبیٹ ہمارے سامنے کر لیجئے، اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پاس جواب ہے کہ نہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد آپ کو اطمینان ہو جانا چاہیے، اور اگر اطمینان نہیں ہو رہا تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے 10 سے لے کر کے بحث کی وہ بلا وجہ کی بال کی کھال نکالنا ہے بے مقصد۔ ہمارا جو مقصد تھا وہ ہم نے آپ کو واضح کر دیا۔ زبیر احمد کانپور،
ان کا ٹیسٹ یہ پوچھتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس میں بہت سی قسمیں ہیں اس کی، کچھ لوگوں نے 6 کچھ لوگوں نے 10 قسمیں لکھی ہیں، کچھ تو بالکل حرام ہیں، کچھ میں اختلاف ہے، کچھ میں کراہت ہے۔ تو اب کون سی قسم آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کو وضاحت کر دینا چاہیے۔ باقی عمومی طور پر علماء عرب نے بعض شکلوں کو جائز قرار دیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی یعنی احناف میں اور ہندوستان میں بھی بعض شکلوں کی اجازت ہے، لیکن بعض شکلوں کی بالکل اجازت نہیں۔ یہ سروگیٹ مدر یعنی کرائے کی کوکھ لینا، ہمارے اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں، کیونکہ اس سے جو نسب چلتا ہے چاہے ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے ہو، اس میں سب دقتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کی جو خاص شکل آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ شکل تو ایسی ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں کہ ناجائز ہیں، ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس شکل کے بارے میں آپ کو شبہ ہو اس کے بارے میں پوچھ لیں تو انشاءاللہ دوبارہ جواب دے دیا جائے گا۔ عبدالعظیم صاحب الناوی، یہ طب نبوی کے تعلق سے انہوں نے بہت ڈھیر سارے سوال کیے، اور جیسے اوپر AR رحمان صاحب کے سوالات تھے، اسی طریقے سے یہ اصل میں منکرین حدیث کا یہ ٹولہ ہے جو اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ پھر کبھی تو وہ خود سوال کرتا ہے اور کبھی وہ لوگ دوسروں کے سوالات ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارے ایسے نہیں ہوتے، ان کا ذہن صاف ہوتا ہے، لیکن وہ دوسروں کے سوالات ہمارے حوالے کر کے جواب مانگ اور پھر وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں جس نے پوچھا ہو۔ انہوں نے کئی ایک سوال کیے ہیں جس میں پوچھا ہے کہ ثنائے مکی کے بارے میں، کلونجی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ ثنائے مکی کے بارے میں فرمایا کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ اسی طریقے تلبینہ کے بارے میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ اول تو یہ کہ جب کوئی حدیث پیش کی جائے تو اس حدیث کو لکھ کر کے اس کا حوالہ بھی دیا جائے تاکہ ہم وہ الفاظ غور کریں کہ ان الفاظ میں کیا بات کہی گئی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ایک بار پھر ہم آپ سے یہ بات کہیں گے کہ جیسے میں نے ابھی اوپر کہا تھا کہ حدیث سمجھنے کا ایک الگ معیار ہے۔ طب نبوی یعنی طب ڈاکٹری یہ حضور کا موضوع نہیں تھا، اور یہ بڑی سمپل باتیں ہیں۔ کبھی کبھی آپ اس طرح کی چیزیں بیان کر دیتے تھے، اس کی طے اور کھوہ میں اگر آپ دوسرے نظر سے پہنچے گا تو پھر وہ اشکالات اور اعتراضات ہوتے ہیں۔ آدمی عام طور سے روزمرہ کی زبان میں کہہ دیتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کھاؤ تو پہلوان ہو جاؤ گے، گھی کھاؤ تو پہلوان ہو جاؤ گے، یہ کرو تو۔ حالانکہ اگر گھی آدمی کھائے پیٹ اس کا مضبوط نہ ہو تو اس کو دست جاری ہو جائیں گے۔ کبھی شہد کے بارے میں حضور نے فرمایا زیادہ شہد پی لیں گے آپ کو دست جاری ہو جائے گا۔ تو طب نبوی کا یہ خود ایک موضوع ہے، جیسے کہ آپ نے بھی آگے لکھا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہونا چاہیے۔ اور آپ نے جو بات کہی کہ مفردات، ایک تو اس میں آپ نے جو اصطلاحات استعمال کی وہ ٹھیٹھ طب کی ہیں، بہت سی اصطلاحات تو ہم سمجھ بھی نہیں پائے، لیکن جو سمجھے وہ یہ کہ آپ کا منشا یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے ایک الگ دوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے حوالے سے لکھا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز آدمی کھاتا ہے اس کو فائدہ ہے، دوسرا آدمی کھاتا ہے اس کو نقصان ہے، جیسے کہ بھی شہد ہے، گھی ہے، تلبینہ ہے۔ تلبینہ بھی اگر کوئی ایسا آدمی کھا رہے جس کا پیٹ بہت کمزور ہے تو اس دست جاری ہو جائیں گی۔ تو اول تو یہ کہ حضور علیہ السلام یہ چیزیں فرماتے تھے یہ صحت مند لوگوں کے لیے، کہ کبھی کبھی صحت مند لوگوں کے لیے بھی جلاب کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بار پیٹ صاف ہو جائے تو ثنائے مکی لے لیجیے آپ۔ کبھی کبھی عام نیچرل حالات میں جیسے گھی فائدہ مند ہے، دودھ فائدہ مند ہے، ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ بھائی کلونجی بھی فائدہ مند ہے۔ کسی چیز کے فائدے کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی کسی چیز میں مبالغہ کر دیا جاتا ہے۔ اب کلونجی فائدہ مند ہے تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ کلونجی کی کلونجی کی دال پکا لیں آپ، یا پوری کلونجی کی روٹی ہی پکا لیں آپ اور اس کو کھائیں، بلکہ اس کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کس کے لیے فائدہ ہے۔ باتیں جو کی جاتی ہیں وہ نارمل حالات میں کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث سمجھنے کا ایک بہت بڑا یہ ذریعہ ہے کہ ایک تو یہ کہ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ مخاطب کے اعتبار سے ہوتی ہیں، جو سائل ہوتا ہے اس کے ذہن میں رکھتے ہوئے حدیثیں ہوتی ہیں۔ یہ خود ایک مستقل فن ہے اور مستقل ایک علم ہے کہ حدیث کو سمجھا کیسے جائے۔ اسی لیے الحمدللہ جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں ان کو کبھی کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ دودھ فائدہ مند ہے، ظاہر بات ہے دنیا میں ابھی بتائیے کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ کہے کہ دودھ فائدہ مند نہیں ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے دودھ فائدہ مند ہے، لیکن اگر ڈائریا ہو گیا ہو تو وہی دودھ نقصان کر جاتا ہے۔ شہد فائدہ مند ہے، لیکن اگر شوگر ہو جائے تو ایک خاص مقدار سے زیادہ وہ بھی نقصان دہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ان چیزوں میں فائدہ ہے، اس کو حضور نے فرما دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا آپ بس اسی کو کرتے رہیے، کیونکہ طب نبوی میں مقدار بھی واضح نہیں ہے۔ ممکن ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جانتے ہوں، بعد میں اس مقدار کو لوگ
لوگوں نے بیان نہیں مناسب سمجھا بیان کرنا، کیونکہ حضور کا وہ موضوع نہیں، لیکن حضور کے زمانے میں لوگ جانتے ہوں گے۔ ورنہ کہیں پر بھی ایسا نہیں کہ صحابہ نے یہ سوال کیا ہو کہ اے اللہ کے رسول کتنی کلونجی کھائیں، کتنا اس میں کھائیں، کس بیماری میں کھائیں، کبھی صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ جس نے پوچھا اس نے سمجھ لیا، اور حضور کو جس کو سمجھانا تھا اس کو سمجھا دیا، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے حدیث کے سمجھنے کا بھی ایک بحث ہے، حدیث کو کس طرح سمجھا جائے، وہ پورا ایک موضوع ہے۔ پہلے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ حدیث فہمی کس طرح ہوتی ہے، تو اللہ کے ذات سے امید ہے کبھی اشکال ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو دواؤں کا ذکر ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی اس کی افادیت کو اچھے طور پر بیان کرنے کے لیے، کبھی مبالغے کے طور پر اس طرح کی چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی جسے کہا جائے کہ گھی فائدہ مند ہوتا ہے، دودھ فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈائریا والا آدمی بھی دودھ اور گھی کھا لے تو اور زیادہ اس کو نقصان کر جائے گی وہ چیزیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کا اشکال آ گیا ہوگا، اگر ابھی بھی نہ آئے تو آپ دوبارہ سوال کریے، انشاءاللہ پھر آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے افضل محمود۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آج لوگ واٹس ایپ پر جمعہ کے دن مبارکباد کا میسیج بھیجتے رہتے ہیں، کیا یہ صحیح؟ واہیات ہے یہ فردی چیزیں ہیں۔ ابھی تک کہیں بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ جب جمعہ ہوتا ہو تو وہ مبارکباد دیا کرتے ہوں۔ یہ اپنا بھی وقت برباد کرنا ہے، اور جس کو بھیجا اس کا بھی وقت برباد کرنا ہے، اور جتنے بھی MB خرچ ہوتا ہے اس میں ڈاؤن لوڈ کرنے میں یا کچھ، وہ بھی گویا فضول اور اسراف ہوا، اور جو فون کی میموری بھرتی ہے وہ بھی فون کا بھی نقصان ہوا۔ اس لیے ان چیزوں کے نہ بھیجیں تو بہتر ہے، کوئی یعنی اس شرعی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسی چیزوں سے احتیاط ہی کرنا چاہیے۔ ایک نام اور ہمارے سامنے، انہوں نے برگر بار، ممکن ہے کوئی کسی کمپنی کا نام یا دکان کا نام ہو، نام اس طرح انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے ایک آڈیو میں سوال کیا ہے جادو سے متعلق۔ آڈیو جب ہم نے سنا تو اس میں جادو کے تعلق سے کہ کیسے ہم پتہ لگائیں کہ جادو ہے اور اس کی کاٹ کیا ہے، تو یہ دونوں باتیں ہمارے موضوع میں نہیں ہیں۔ ہم لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں، لیکن جادو ٹونا ہو گیا کہ نہیں، کسی عامل سے آپ مل لیں۔ اتنا صحیح ہے کہ جادو برحق ہو جاتا ہے، جادو اس کا اثر ہوتا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، تو اس کا اثر تو ہے، لیکن اب یہ کہ اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، اس کی کاٹ کیا ہوگی، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ آپ ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جو صحیح طور پر عامل ہوں، ورنہ آج کل عاملوں کی بھی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور ایک باڑھ سی آئی ہوئی ہے عاملوں کی بھی، اس لیے ہر ایک کے پاس اگر جائیں گے تو آپ کے پیسے خرچ ہو جائیں گے، اور نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلے گا۔ یامین صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ کتاب سنت کی پیروی کا بیان میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے نہیں کیا بلکہ انجینئر علی مرزا کا اعتراض ہے کہ صاحب حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہا، ان کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے حضرت علی کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، جبکہ حضور نے تو ان کے بارے میں یہ فرمایا، یہ ان کے فضائل ہیں، باقاعدہ فضائل مناقب علی کہ وہ حضرت علی کے مناقب، تو اور آپ ایسا کہہ رہے، ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب اگر یہاں پر بھی پوری حدیث ہوتی تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ کیا پس منظر تھا، حضرت علی نے کیا کہا، حضرت معاویہ نے کیا کہا، اور حضرت سعد بن وقاص نے کیا سمجھا۔ یہاں پر حدیث نہیں، خالی حوالہ ہے، اس لیے ہم حدیث نہیں دیکھ سکے، لیکن اس کو یوں سمجھیں کہ صحابہ کرام آپس میں کس پس منظر میں باتیں کرتے تھے، کیا کہا، یہ بات بھی حدیث فہمی کے ضمن میں آتا ہے، کیسے حدیث کو سمجھا جائے، کیونکہ جس طریقے سے مناقب علی، ایسے مناقب معاویہ بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ کے مناقب بھی باقاعدہ حدیث میں بیان کیے، تو کس پس منظر میں کیا بات کہی یہ سمجھنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ کہ صحابہ آپس میں ان کا جو رشتہ اور تعلق ہے، جیسے بھائی ہیں، جو کامنٹ یا جو باتیں صحابہ آپس میں کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم اس انداز میں تعبیر نہیں کر سکتے۔ بھئی ہمارے باپ اور ہمارے چچا اگر آپس میں کوئی بحث کر رہے ہوں، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا بھی اپنے باپ یا چچا کے لیے کہے اور یہ کہے دیکھیے وہ دونوں تو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ایک صحابی دوسرے صحابی سے جس انداز میں بات کرتا ہے یا جو تعبیرات یا جو الفاظ اختیار کرتا ہے، ہمارے لیے یہ چیز جائز نہیں۔ اس کو آپ مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کے 2 بیٹے ہوں
اور وہ یہ کہے کہ اگر ہمارے اگر کسی نے بیٹے کی طرف آنکھ دکھائی تو اس کے ماں کو نکال لیں گے۔ لیکن اس بادشاہ کے دو بیٹے آپس میں لڑ جائیں اور وہ ایک دوسرے کو آنکھ دکھانے لگیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بادشاہ اپنے ہی بیٹے کو سزا دے دے گا، بلکہ وہاں نوعیت دوسری ہوگی، سمجھانے کا دوسرا انداز ہوگا۔ اسی طریقے سے صحابہ اگر آپس میں کوئی ان کی تلخ کلامی ہم تک منقول ہوئی ہے، اس کا پورا پس منظر سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تلخ کلامی ہوئی، بعد میں اس کو دور کر لیا ہے، کوئی شکایت تھی بعد میں اس کو دور کر لیا، تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم اس کو اس پر قیاس نہ کریں کہ انہوں نے کہا تو ہم بھی کہہ لیں گے۔ تو یہ جو علی مرزا ہے یہ تو اصلاً شیعت کو فروغ دے رہا ہے یہ شخص، تو اس لیے کیا پس منظر حضرت امیر معاویہ کا بھی تو ہم نے پوری حدیث بھی نہیں دیکھی، لیکن جو ہم نے بتایا آپ کو اس کو اس انداز میں سمجھنا چاہیے۔ ایک ہی واقعہ نہیں اور بھی واقعہ ہیں، پھر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اشکالات ہو جائیں گے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے ایک حدیث بیان کی اور وہ صحابی اس حدیث کو بشارت کے لیے باہر نکلے بیان کرنے کے لیے، نام میرے ذہن میں نہیں، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوسا ان کے سینے پہ ایسے مارا، ہلکا ہی مارا ہوگا، وہ گر گئے، دھکا جیسا ہوتا ہے۔ وہ بیچارے روتے روتے آئے حضور کے پاس کہ میں تو بشارت سنا رہا ہوں اور حضرت عمر نے مجھے ڈانٹا اور مارا اور میں آپ کے پاس پیچھے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے۔ اب وہ حضور کے سامنے باتیں ہوئیں، لیکن اشکال تو وہاں تو حضرت امیر معاویہ نے کوئی جملے کہہ دیے تھے، یہاں تو صحابہ نے پٹائی کر دی حضرت عمر نے۔ تو اگر دل گردہ ہے اور اتنا دم ہے علی مرزا انجینئر پر، تو حضرت عمر پر کیوں نہیں اشکال کرتا؟ وہ حضرت امیر معاویہ ملیں اس کو، تو حضرت امیر معاویہ نے اگر پیٹھ پیچھے کوئی بات کہہ دی بقول اس کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پٹائی کر دی، دھکا دے دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اشکال کرنا چاہیے۔ تو یہ سب اصل میں علم سے مادرزاد ننگے لوگ ہیں، جو تھوڑی سی اصطلاحات، تھوڑا سا علم اور ان کے حوالی موالی ہوتے ہیں جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور یہ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر حدیث فہمی کا سلیقہ تک نہیں کہ کیسے حدیث سمجھی جاتی ہے۔ کچھ انگریزی الفاظ بول لینا، کچھ چرب زبانی کر لینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے۔ علم ایک الگ چیز ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے عریش خان۔ انہوں نے پوچھا، یہ مفتی اقبال صاحب کی ایک ویڈیو تھی کہ نابالغ حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے کامنٹ کیا کہ حنفیت کی وہ شرط بھی بتائیں جو کہ شاید کھلے عام بتانے میں آپ لوگوں کو حیا محسوس ہو، عوام کو پتہ چلے کتابوں سے کتنے دور کھڑے ہیں فرقے۔ ان کا سوال واضح نہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حنفیت کی شرط سے کیا ان کا مقصد ہے؟ اگر ان کا منشا یہ کہ حدیث میں یہ ہے کہ یہ نابالغ پڑھا سکتا ہے اور فقہ میں فقہ نے کہا کہ نہیں پڑھا سکتا، یا دوسرے فقہ کہتے ہیں پڑھا سکتا ہے، حنفی کہتے ہیں نہیں پڑھا سکتا، یہ اشکال ہے، تو اس کو صاف صاف کہیے یہاں پر آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ کامنٹ یہ ناقص ہے، پورا واضح نہیں ہے کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ مقلد ہیں، مقلد پابند ہوتا ہے، اور جو بھی ائمہ ہیں ان کی نظروں میں بھی احادیث تھیں اور ہر حدیث کا جواب ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو پیش کریں تو آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور یہ جو آپ نے حنفیت کی شرط کے تعلق سے پوچھا ہے، اس میں تشنیگی ہے، دوبارہ اس کو پوچھیے، واضح کریے کہ کیا مقصد ہے اس کا۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا مرغی کا گوشت ناپاک ہے؟ نہیں بھائی، ناپاک کیسے پاک ہے اس کا؟ کیونکہ ہر وہ چیز جو ناپاک ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ مرغی کا کھانا جائز ہے، ظاہر بات ہے جب کھانا جائز ہے تو اس کا گوشت بھی جائز ہوگا، بس شرط ہے کہ اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا جائے۔ عبدالسمیع خان صاحب ہیں، انہوں نے میرے یعنی مفتی عبدالرشید صاحب، سجدے میں پیر کی انگلیاں زمین نہ لگیں تو کیا نماز ہوگی؟ ہمارے ممکن ہے کسی ویڈیو پر کامنٹ کیا ہو انہوں نے۔ اصل میں سجدے کا تحقق کب ہوگا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ کی پیشانی زمین پر ہے اور پیر کی انگلیاں زمین پر نہیں ہے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی سجدہ کیوں نہیں ہوگا؟ ہم تو سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ سجدہ نام ہے پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھنا۔ لیکن سجدے کا تحقق کیا ہے؟ خالی پیشانی اور ناک زمین پر رکھنے کو سجدہ نہیں کہتے، بلکہ سجدے کا جو پورا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پیر بھی زمین پر ہو اور پیشانی بھی زمین پر ہو، تاکہ تواضع کامل درجے کی ہو۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پیشانی کو زمین کے مد مقابل، وہ پیروں کے مد مقابل کر دیا، گویا اس سے زیادہ بھی اگر ممکن ہوتا تو ہم اپنے جو سر عظمت کا نشان ہوتا ہے وہ ہم اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، اسی لیے دوسروں کے آگے سر جھکانا منع ہے۔ تو یہ عظمت کا نشان ہے، ہم نے پیر کو، یہ سر کو پیر کے لیول میں ہم لے آئے۔
اگر اور گڈھا ہوتا تو ہم اور لے جاتے نیچے، اس سے زیادہ ہم نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب کہ پیر بھی رکھے ہوئے ہوں اور سر بھی رکھا ہوا ہو، تب تواضع کامل ہوتی ہے۔ لیکن اگر سر رکھا ہے، پیر اوپر ہے، اس کا مطلب وہ جوگنگ، وہ کچھ اور کر رہا ہے، وہ یوگا کر رہا ہے یا کوئی اور کسرت کر رہا ہے یا وہ ناٹک کر رہا ہے۔ بھائی آپ مثال کے طور پر پیشانی رکھیں اور پیر بھی نہ رکھیں، گھٹنے بھی نہ رکھیں، اور جیسے آدمی ورزش کرتا ہے ہاتھ کے بل آپ ٹنگ جائیں خاص انداز میں، تو اس کو سجدہ تو نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے یہ تو تماشے بازی کر رہا ہے، یہ تو کوئی کسرت کر رہا ہے۔ تو پیر کی انگلیاں رکھنے اس لیے ضروری ہے کہ سجدے کے تحقق کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے، چاہے تھوڑی دیر ہو۔ اگر پیر کی انگلیاں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سجدہ نہیں، وہ کچھ اور کر رہا ہے۔ تو خالی پیشانی رکھنے کا نام سجدہ نہیں ہے، بلکہ پیر اور پیشانی دونوں رکھنے کا نام سجدہ ہے۔ اس لیے اب اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی مزید وضاحت ہو تو دوبارہ اس کو پوچھ لیں کہ اگر ہم انگلیاں نہیں رکھیں گے، پیر نہیں رکھیں گے، تو وہ ایک ورزش ہوگی، ایک ایکٹنگ ہوگی، اس کو سجدہ نہیں کہیں گے۔ مونو خان انہوں نے کامنٹ کیا ہے، ہم کو آپ سے ملنا ہے، تشریف لے آئیے۔ کانپور میں یہ رجوی روڈ، نئی سڑک رجوی روڈ، وہیں پر مسجد شیخ کلن ہے، وہاں پر چلے تشریف لے آئیے۔ اور پتہ میں دقت ہو، فون نمبر آپ کے پاس ہے، آپ فون کر لیجئے، ہم کوئی رہبر بھیج دیں گے، آپ جہاں بھی ہوں گے وہ آپ کو لے آئیں گے۔ ظفر بھمنڈی انہوں نے کامنٹ کیا، آپ حضرات کے مسائل جملہ چلیے پہلے دعائیں دی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک مدرسے کے تحت بنات کا بھی مدرسہ چلتا ہے اور معلمہ کی تنخواہ نیچے چل رہے مدرسے کی زکوٰۃ سے ادا کیا جاتا ہے، کیا شکل درست ہے؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ مدرسے چلاتے ہیں وہ زکوٰۃ کے مصرف کو بھی جانتے ہیں، اور اصلاً پہلے وہ زکوٰۃ طلبہ کو جاتی ہے، وایا طلبہ ہو کر کے پھر مدرسین کو اس کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ اور وہ جو طلبہ کے پاس جاتی ہے وہ طلبہ گویا اپنی فیس ادا کرتے ہیں، اپنی خوراکی، اپنی فیس، اپنی بجلی، پنکھا، کمرے کا رہائش کا کرایہ، وہ سب اس میں ملحوظ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو، طلبہ کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، پھر لیا جاتا ہے، اور کبھی اس میں دقت ہوتی ہے اگر مدرسہ بڑا ہے تو محتمم ان سے لکھا لیتا ہے ایز اے گارجین کہ ہم گارجین ہیں، اور پہلے محتمم کو بس پیسہ جائے گا، محتمم وکیل بن کے طلبہ کی طرف سے وہ ان کی فیس اور پانی بتی، بجلی کا خرچ اور خوراکی وہ سب دیتا ہے، اسی میں پڑھائی کی فیس بھی ہوتی ہے، تو وہ فیس تنخواہوں میں دی جاتی ہے، تو بالکل جائز ہے شکل۔ اب وہ چاہے بنات کا ہو اور چاہے لڑکوں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ وہ شرائط پوری کر لی جائیں جو شرائط ہوتی ہیں کہ فارم وغیرہ بھر دیا جائے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد ارسلان، کچھ نام بیچارے افراد ہیں جو ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں توجہ سے۔ منجھاون کے کہتے ہیں کیا داڑھی نہ رکھنے والے مسجد صدر بن سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے نماز یا تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ صدر تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن نماز یا تراویح اس کے پیچھے نہ پڑھیں، مکروہ ہے، اور اس کو فروغ بھی نہیں دینا چاہیے کہ لوگ داڑھی کٹے، تو پھر وہ نماز کا احترام باقی نہیں رہے گا۔ آج دیکھیں کہ ایک پوپ بھی جو ہوتا ہے نا، پادری بھی جو ہوتا ہے، اس کی بھی ایک حلیہ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے، کپڑے کا بھی ہوتا ہے، شکل کا بھی ہوتا ہے، اسی لیے جب نظر آئے گا چھوٹی سی ٹکلی سی ٹوپی بھی لگائے رہتا ہے وہ، تو ایک پورا ان کا ایک حلیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک امام کا ایک حلیہ ہے، ایک اس کا یونیفارم ہے جو شکل سے بھی ٹپکے اور لباس سے بھی ٹپکے۔ تو اب اس طرح اگر کوئی آدمی دھوتی پہن کے نماز، کانچ باندھ کے یا ٹائی اور کوٹ پہن کے، تو ہمارے اپنے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ تو نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن کراہت سے خالی نہیں، اس لیے ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ سعودی عرب میں مقیم ایک شخص کا سوال ہے، السلام علیکم، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ جن جگہوں پر 8 رکعت تراویح ہوتی ہے اس جگہ اگر کوئی شخص تراویح ادا کرے تو اس صورت میں وطر امام کے ساتھ پڑھے یا پہلے یا بقیہ پڑھ کر کے پڑھے، کیا شکل اختیار کرے؟ ایسی شکلوں میں امام کے ساتھ 8 رکعت پڑھیں اور وطر بھی انہی کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ افضل ہے، اور پھر اپنی بقیہ نماز بعد میں پوری کر لیں۔ لیکن یہ ایک دقت آ سکتی ہے کہ 1 رکعت اور 3 رکعت والی، تو وہ علماء سے سمجھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلام پھیرتے ہیں، آپ سلام نہ پھیریں، پڑھتے وہ بھی 3 ہیں، اصل اختلاف جو پڑھتے وہ بھی 3 ہیں، وہ 2 سلام سے پڑھتے ہیں اور احناف 1 سلام سے پڑھتے ہیں، تو جب وہ 2 سلام پھیریں آپ سلام نہ پھیریں، پوری 3 پڑھ لیں۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اپنی وطر الگ پڑھ لیں، دونوں طرح کی گنجائش ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سوالات جو اتوار کا سیشن ہوتا ہے، الحمدللہ سوالات کے جواب مکمل ہو گئے۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔